آج میں علامہ اقبال کی نظم پیام صبح لے کر آپ کی حضرت میں حاضر ہوا ہوں۔ ہم پہلے اس نظم کو پڑھیں گے، اس کے بعد اس کی تشریح کو پڑھیں گے۔ اجالا جب ہوا روشن جبی شب کی پہ افشا کا، نسیم زندگی پیغام لائے صبح ہندا کا، جگایا بلبل رنگی نوا کو آشیانے میں، کنارے قید کے شانہ ہلایا اس نے دہقا کا، طلسم ظلمت شب سورہ انوار سے توڑا، اندھیرے میں اڑایا تاج زر شمع شبستہ کا، پڑا خواب دیگان دیر پر افسون بیداری، برہمن کو دیا پیغام خورشید رشا کا، ہوئی بام خرم پر آگ کے یوں گویا موزن سے، نہیں کٹکا تیرے دل میں نمود مہر تابا کا، پکاری اس طرح دیوار گلشن پر کھڑے ہو کر، چٹک و غنچۂ گل تو موزن ہے گلستہ کا، دیا یہ حکم صحرا میں چلو یہ قافلے والو، چمکنے کو ہے جگنو بن کے ہر ذرہ بیاباں کا، سوئی گوئی غریباں جب گئی زندوں کی بستی سے، تو یوں بھولی نظارہ دیکھ کر شہر خاموشاں کا، ابھی آرام سے لیٹے رہو میں پھر بھی آؤں گی، سلاؤں گی کہاں کو خواب سے تم کو جگاؤں گی۔ معنی افشاں ستارے سے جو عورتیں آرائش کے لیے اپنے بالوں پر چھڑکتی ہے، دہقاں کے سان۔ سورہ انوار، یہاں مراد ہے سورج کا اجالا، خواب دیدگان ندیر، بتخانے میں سونے والے، شہر خاموشاں چپ رہنے والوں کی بستی یعنی قبرستان۔ مطلب 9 اشعار پر مشتمل یہ نظم مشہور زمانہ امریکی شاعر لانگ فیلو کی تخلیق دی ڈے بریک کا آزاد ترجمہ تو نہیں کہا جا سکتا، البتہ بقول علامہ اقبال اس سے ماخوذ ضرور ہے۔ اس نظم میں اقبال نے جس نوع کی امیجری اور فتنہ نگاری سے کام لیا ہے، وہ ان کی فن پر مکمل گرفت اور قاطع الکلامی کی دلیل ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ جب آسمان پر ستارے ڈوب گئے اور شب کا اختتام ہوا تو ہستی کھیلتی زندگی پیغام سحر لے کر نمودار ہو گئی، یعنی صبح اپنے اجالے کے ساتھ وارد ہو گئی اور اپنے عمل میں اس طرح مصروف ہوئی کہ بلبل جو اپنے گھونسلے میں محو استراحت ہوئی، پہلے اسے جگائے، اس کے بعد کسان جو قید کے کنارے پر محو خواب تھے اسے بھی بیدار کر دیا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس نے سورہ انوار کی قوت سے ظلمت شب کا طلسم توڑ ڈالا اور عشرت گاہوں میں روشن ہونے والی شمعوں کو بھی بجھا دیا۔ جو برہمن مندروں میں سو رہے تھے ان کو بھی بیدار کیا اور طلوع ہونے والی سورج کا پیغام بھی دیا۔ دوسری جانب اس نے مؤذن سے مسجد میں پہنچ کر یوں مکالمہ کیا کہ سورج نکلنے کے بعد نہ اذان کا وقت باقی رہے گا نہ ہی نماز کا، اس لیے بیدار ہو کر اذان بھی دے اور نماز بھی ادا کر۔ پھر وہ باغ میں آئی اور غنچوں کو چٹکنے کی طرف راغب کیا۔ اس کے بعد صحرا کی جانب نکل گئی اور تکے ماندے قافلوں کو پھر سے آغاز سفر کے لیے آمادہ کیا کہ اب دھوپ نکلنے والی ہے، اس لیے روانہ ہو جاؤ۔ اس کے بعد وہ قبرستان میں جا پہنچی تو وہاں سناٹے کو دیکھ کر اہل قبور سے یوں گویا ہوئی کہ اب تم آرام سے لیٹے رہو، کے بعد میں پھر یہاں آؤں گی اور زمانے بھر کو بیدار کرنے کے بعد تمہاری بیداری کا اہتمام کروں گی۔ اسی کے ساتھ یہ نظم ختم ہوتی ہے، اگلی نظم کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، اجازت دیجیے گا۔